قیامت کے خوفناک دن۔ زمین کیوں پھٹ رہی ہے؟ مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ! ہمارا کیا ہوگا؟ کہاں آ گئے ہم؟ ذرا سوچئے، آپ اپنے نرم بستر پر گہری نیند سو رہے ہیں، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، سب کچھ پرسکون ہے، لیکن اچانک ایک ایسی تیز اور خوفناک آواز جو پوری کائنات کو چیر کر رکھ دے، جو نہ کبھی کسی کان نے سنی تھی اور نہ کسی دماغ نے سوچی تھی۔ یہ کسی فیکٹری کا سائرن نہیں ہے، نہ ہی کسی بم اور دھماکے کی آواز۔ یہ وہ آواز ہے جس سے پوری انسانیت خوف زدہ ہو جائے گی اور ڈر سے ادھر ادھر بھاگنے لگے گی۔ اور انہیں کیا معلوم کہ آج ہے دنیا کا آخری دن۔ اور لوگ ڈرتے ہوئے کہیں گے، یہ کیسی آواز ہے؟ لیکن لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ اور پھر اللہ حکم دے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو، دوبارہ سر پھونکو۔ سر کی آواز سے زمینیں پھٹ رہی ہے، قبریں کھل رہی ہے، اور آپ ہڑبڑا کر اٹھتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کا کمرہ نہیں ہے اور مٹی اور دھول اڑ رہی ہے، اور آپ بہت زیادہ گھبرا جاتے ہیں، اور آپ کے آس پاس اربوں لوگ اسی طرح زمین سے نکل رہے ہیں، اور ہر چہرہ خوف سے پیلا پڑ جائے گا۔ کوئی کسی کو پہچانتا نہیں اور پہچاننے سے انکار کر دے گا، اور یہ وہ دن ہے جس کا وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ وہ دن ہے جسے ہم نے کہانی سمجھ کر بھلا دیا ہے۔ دوستو، یہ آج کی صبح کوئی عام صبح نہیں ہے، یہ آج قیامت کا دن شروع ہو چکا ہے۔ لیکن آج صرف انصاف ہوگا، آج نہ کوئی رشوت چلے گی، نہ کوئی سفارش، اور نہ ہی کوئی جھوٹ۔ آج صرف وہی بچے گا جس کے پاس لا الہ الا اللہ کی سچی گواہی ہوگی۔ آج صرف وہی بچے گا جس کے پاس لا الہ الا اللہ کی سچی گواہی ہوگی۔ لیکن حساب کتاب تک پہنچنے سے پہلے انسان کو جن خوفناک مرحلوں سے گزرنا پڑے گا، وہ سن کر آج آپ کی روح کانپ جائے گی۔ پیاس! جب سب لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل آئیں گے تو اللہ تعالیٰ زمین کو بالکل چٹیل میدان بنا دے گا۔ نہ کوئی پہاڑ ہوگا، نہ کوئی عمارت، اور نہ ہی کوئی چھپنے کی جگہ، صرف ایک سفید بنجر میدان۔ جہاں جہاں تک نظر جائے گی صرف انسان ہی انسان ہوں گے، اور وہ سورج جو دنیا میں ہم سے کروڑوں میل دور تھا، جس کی گرمی ہم برداشت نہیں کر پاتے تھے، لیکن حدیث کے مطابق اس دن وہ سورج لوگوں کے سروں سے صرف 1 میل کے فاصلے پر آ جائے گا۔ سوچئے وہ منظر کتنا خطرناک ہوگا۔ زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، دماغ پانی کی طرح ابل رہا ہوگا، لوگ اپنے ہی پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے، لیکن یہ پسینہ گرمی کا نہیں ہوگا بلکہ ان کے گناہوں کا ہوگا۔ جس نے جتنا گناہ کیے ہوں گے وہ اتنا ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، کوئی اپنے ٹخنوں تک، کوئی اپنے گھٹنوں تک، اور کوئی اپنی کمر تک، اور کسی کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ پسینہ اس کے منہ تک آ جائے گا، جیسے کوئی پانی میں غوطے کھا رہا ہو اور پیاس سے زبانیں باہر لٹک رہی ہوگی۔
لیکن پانی کا ایک قطرہ نصیب نہیں ہوگا، وہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، کوئی شربت نہیں ہوگا، صرف ہائے پیاس کی چیخیں ہوگی۔ لوگ ادھر ادھر بھاگیں گے، شاید کوئی مدد مل جائے، لیکن وہاں اللہ کے فرشتے موجود ہوں گے جو کسی کو ہلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ سب کی نظریں نیچی ہوگی اور دل خوف سے پھٹ رہے ہوں گے، اور آپ کے پورے شریر میں ایسا ڈر پیدا ہوگا جو آپ نے اپنے پوری زندگی میں ایسا ڈر نہیں دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا، اور آپ کے زبان پر صرف یہی الفاظ ہوں گے، مجھے سایہ دے دو، مجھے پانی پلا دو۔ لیکن آپ کو کچھ نہیں ملے گا صرف درد اور تکلیف کے سوا۔ اور دنیا میں ہم کہتے رہیں ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے۔ اور دنیا میں ہم کہتے ہیں نا ماں کے قدموں تلے جنت ہے اور بھائی بھائی کا بازو ہوتا ہے، لیکن اس دن کی منظر ایسی ہوگی کہ انسانیت کے سارے رشتے تار تار ہو جائیں گے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگتا ہوا نظر آئے گا، اپنی بیوی اور بچوں سے بھاگے گا، کیونکہ ہر شخص کو یہی ڈر ہوگا کہ کہیں میرا بیٹا مجھ سے اپنی نیکی نہ مانگ لے، کہیں میری ماں مجھ سے سوال نہ کر لے۔ ذرا سوچئے وہ منظر کتنا خوفناک ہوگا۔ اور ایک ماں جو دنیا میں اپنے بچے پر ذرا سی آنچ نہیں آنے دیتی تھی، آج وہی ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر اپنا چہرہ چھپا لے گی۔ وہ بیٹا جس کے لیے باپ نے پوری زندگی محنت کی تاکہ بیٹا عیش کرے، آج وہی بیٹا باپ کو پہچاننے سے انکار کر دے گا۔ میں تمہیں نہیں جانتا ہوں، آج مجھے اپنی فکر ہے، تم اپنی فکر کرو۔ اور ہر کوئی نفسی نفسی کا مارا ہوگا اور زبان سے یہی نکلے گا، میرا کیا ہوگا؟ میرا کیا ہوگا؟ اور یہ وہ اکیلا پن ہے جو انسان کو اندر سے توڑ کر رکھ دے گا۔ بھرے میدان میں اربوں لوگوں کے بیچ اور آپ بالکل اکیلے ہوں گے۔ لیکن دوستو، ابھی تو صرف شروعات ہوئی ہے، اصل امتحان تو ابھی انتظار کر رہی ہے۔ ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ لوگ کھڑے رہیں گے، 1 گھنٹہ نہیں، 1 دن نہیں، 1 سال نہیں۔ علماء بتاتے ہیں کہ وہ دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اور لوگ چیخیں گے، روئیں گے اور گڑ گڑائیں گے، یا اللہ فیصلہ کر دے، چاہے جہنم میں بھیج دے، لیکن اس انتظار کی عذاب سے بچا لے۔ لیکن آسمان سے کوئی آواز نہیں آئے گی، خاموشی اور خوف کا راج ہوگا۔ لیکن اس بھیانک گرمی اور گھبراہٹ کے بیچ کچھ خوش نصیب لوگ ایسے بھی ہوں گے جو بالکل سکون میں ہوں گے، جن کے چہروں پر نور ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، اور اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ لوگ کہیں گے یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہ 7 قسم کے لوگ ہوں گے۔ وہ بادشاہ یا لیڈر جو اپنی حکومت میں انصاف کرتا تھا، اور وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، نہ کہ فلموں اور گناہوں میں، اور وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگا رہتا تھا، اور وہ دوست جو صرف اللہ کے لیے آپس میں محبت کرتے تھے، اور وہ مرد جسے کسی خوبصورت عورت نے گناہ کی دعوت دی مگر اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ شخص جس نے اتنا چھپا کر صدقہ دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چل سکا کہ
دائیں ہاتھ نے کیا دیا ہے، اور وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچنا، کیا ہم ان میں سے کسی ایک لسٹ میں بھی آتے ہیں؟ آج رات اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کرنا۔ لیکن جب انتظار کی حد ختم ہو جائے گی، لوگ پریشان ہو کر پیغمبروں کی طرف بھاگیں گے۔ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ سے سفارش کیجئے۔ وہ فرمائیں گے آج میرا رب اتنے غصے میں ہے کہ ایسا غصہ پہلے کبھی نہیں ہوا، تم نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیج دیں گے، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، یعنی وہ سب بڑے بڑے پیغمبر جن کی دعائیں دنیا میں فوراً قبول ہوتی تھیں، آج وہ خود خوف زدہ ہوں گے اور کہیں گے نفسی نفسی۔ آخر میں سارے انسانیت لڑکھڑاتے ہوئے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے گی، اور تب رحمت للعالمین فرمائیں گے انا لہا، میں ہوں اس کام کے لیے، میں ہوں اس کام کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ جو پہلے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اللہ فرمائے گا اے محمد سر اٹھائیے اور مانگیے، دیا جائے گا، سفارش کیجئے، قبول کی جائے گی، تب جا کر حساب شروع ہوگا۔ لیکن نامہ اعمال اڑنے لگیں گے، ہواؤں میں کتابیں اڑے گی، دل تھم جائیں گے۔ جس کے سیدھے ہاتھ میں کتاب آئی وہ خوشی سے پاگل ہو جائے گا اور وہ سب کو دکھاتا پھرے گا، دیکھو میری کتاب پڑھو، میں جنتی ہو گیا ہوں۔ لیکن جس کے بائیں ہاتھ میں یا پیٹھ کے پیچھے سے کتاب دی گئی، اس وقت اس کی چیخ نکل جائے گی اور وہ کہے گا کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش مجھے یہ کتاب نہ ملتی۔ اللہ انسان سے پوچھے گا کیا تو نے یہ گناہ نہیں کیا تھا؟ تو بندہ جھوٹ بولے گا نہیں یا اللہ میں نے نہیں کیا تھا۔ تب اللہ اس کے زبان پر مہر لگا دے گا اور پھر اس کا ہاتھ بولے گا ہاں یا اللہ میں نے چوری کی تھی، اور اس کا پاؤں بولے گا ہاں میں گناہ کی طرف چل کر گیا تھا، اور اس کی آنکھیں بولے گی ہاں میں نے وہ دیکھا تھا جو حرام تھا۔ انسان اپنے ہی جسم کو دیکھے گا اور کہے گا تم میرے خلاف کیوں بول رہے ہو؟ میں تو تمہیں بچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ لیکن جسم کہے گا آج اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جیسا اس نے ہر چیز کو دی ہے، لیکن انصاف ہو چکا ہوگا، اب باری ہے میزان کی، نیکیاں تولی جائے گی۔ لیکن کبھی کبھی ایک چھوٹی سی مسکراہٹ، ایک پیاسے کتے کو پانی پلانا بھی پلڑے کو بھاری کر دے گا۔ اور کبھی کبھی پہاڑوں جیسے نظر آنے والے اعمال صرف دکھاوے کی وجہ سے دھول بن جائیں گے۔ اور اس کے بعد سب سے آخری اور سب سے خطرناک اسٹیج، پل صراط۔ یہ ایک ایسا پل ہے جو جہنم کی آگ کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ حدیث کے مطابق یہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز۔ نیچے شدید اندھیرا ہے اور جہنم کی آگ بھڑک رہی ہے۔ سب کو اس پر سے گزرنا ہے، چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو یا گنہگار ہو۔ وہاں کوئی لائٹ نہیں ہوگی، صرف آپ کے اعمال کی روشنی ہوگی۔
جن کے اعمال اچھے ہوں گے ان کی روشنی سورج جیسی ہوگی اور وہ بجلی کی تیزی سے پل پار کر جائیں گے، اور کچھ ہوا کی طرح گزریں گے اور کچھ گھوڑ سوار کی طرح۔ اور جن کے اعمال کمزور ہوں گے ان کے پاس صرف انگوٹھے کے برابر روشنی ہوگی، اور وہ گرتے پڑتے اور کٹتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ اور وہ بدنصیب منافق اور کافر جن کے پاس کوئی روشنی نہیں ہوگی، وہ جیسے ہی قدم بڑھائیں گے پاؤں کٹ جائے گا اور وہ سیدھا نیچے جہنم کی گہرائیوں میں گر جائیں گے، اور بچاؤ بچاؤ کی آوازیں لگائیں گے، لیکن نیچے سے آگ انہیں لپیٹ لے گی اور وہ ہمیشہ کے لیے اسی جہنم میں جلتے رہیں گے۔ دوستو، یہ کوئی فلم کی اسکرپٹ نہیں، یہ ہمارا اور آپ کا آنے والا مستقبل ہے۔ یہ وہ دن ہے جو آنا ہی آنا ہے، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن خوشخبری یہ ہے کہ ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، اگر ہم سچے دل سے روئیں، اگر آج ایک آنسو کے ساتھ معافی مانگ لی تو وہ رب سب کچھ بدل سکتا ہے۔ وہ قیامت کی 50,000 سال کی گرمی کو ہمارے لیے ٹھنڈی ہوا بنا سکتا ہے۔ سوچو تم اس دن کیا چاہتے ہو، آنسوؤں کی شرمندگی یا کامیابی کی مسکراہٹ؟ اللہ ہم سب کو اس دن کی رسوائی سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔